ورسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر اتوار مغرب کے بعد آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوتا ہوں۔ سورہ فاتحہ سے تفسیر کا آغاز ہوا تھا۔ آج آیت نمبر 26-27 پر کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ پچھلی آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالی نے مچھر کی مثال دی تو کافر منافق لوگوں نے اعتراض کیا کہ اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ ان چھوٹی چیزوں کی مثال بیان کرے۔ اللہ تعالی نے اس لیے فرمایا کہ یہ مثال کیوں بیان کی جاتی ہے تاکہ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملے اور بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہو۔ جو لوگ بے چون و چنا اور بغیر کسی اعتراض کے اس قرآن کو مانتے ہیں، ایک ایک حرف کو مانتے ہیں، ایک ایک لفظ کو مانتے ہیں، وہ لوگ اس قرآن سے ہدایت پاتے ہیں۔ جو لوگ مثالوں پر یا قرآن پر اعتراض کرتے ہیں وہ لوگ اسی قرآن سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ان مثالوں کا بیان کرنا اس لیے ہم بیان کرتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیں۔ کون لوگ ہیں جو ان مثالوں کو مانتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو ان مثالوں کو نہیں مانتے اور معترض ہوتے ہیں۔ جو لوگ معترض ہوتے ہیں اللہ کے کلام پر وہ لوگ ایمان سے نکل جاتے ہیں، اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی ہر چیز کو، اللہ کے کلام کو، ایک ایک حرف کو حق جانتے ہیں، اسی کی طرف سے مانتے ہیں، اس قرآن کو غیر مخلوق مانتے ہیں، وہ لوگ سچے ایمان والے کہلاتے ہیں۔ چنانچہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں، جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور وہی نقصان میں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، پچھلی آیت میں یہ تھا کہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے، اب بتایا جا رہا ہے کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں، نافرمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں ان لوگوں کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ فرمایا جا رہا ہے وہ لوگ اس قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ سے اطاعت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی، اور گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے انہیں حلال سمجھتا ہے، اور جن کو حلال کیا ہے انہیں حرام سمجھتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو احکام بیان کیے ہیں ان کو نہیں مانتا، ان کے اوپر عمل نہیں کرتا، وہ فاسق ہوتا ہے۔ یعنی کہ صحیح سادے الفاظ میں کہا جائے تو کھلم کھلا گناہ کرنے والا شخص فاسق کہلاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس قرآن سے کون گمراہ ہوتا ہے؟ جو فاسق ہوتا ہے وہ اس قرآن سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کس کو ہدایت نہیں دیتا؟ ظالموں کو۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کن کو گمراہ کرتا ہے؟ جو فاسق ہوتے ہیں۔ جگہ جگہ قرآن میں متعدد یہ آیات موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کو روک دیتا ہے۔
ہمیں کہیں یہ نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی روزی بند کر دیتا ہے، اس کو پانی نہیں پینے دے گا، اس کو کھانا نہیں دے گا، اس کو سورج کی روشنی نہیں پہنچے گی، اس کو آکسیجن نہیں پہنچے گی، اسے ہوا نہیں پہنچے گی، اسے اللہ تعالیٰ دنیا کی جو لوگ نعمتیں سمجھتے ہیں اس کو پیسہ نہیں ملے گا اور اس کو بنگلہ گاڑی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نوالا چھین لے گا، اس کو پانی نہیں پینے دے گا، کہیں یہ نہیں فرمایا۔ جہاں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرماتا ہے ہدایت روک لے گا، ہدایت نہیں دے گا۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، بے انصافی کرتے ہیں، فاسق ہیں، کھلم کھلا گناہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ سے توبہ نہیں کرتے اور ان گناہوں کو اچھا سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی روزی نہیں چھینے گا، ان کی نیند نہیں چھینے گا۔ جتنی دنیا کی نعمتیں ہیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ ہی دنیا کی نعمتیں ہیں، وہ ان سے نہیں چھینی جائیں گی۔ ان سے کیا چیز چھینی جائے گی؟ ہدایت نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت۔ جگہ جگہ آپ سن رہے ہیں اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کوئی بے انصافی کرتا ہے، کرتا رہے، اللہ کی روزی کھاتا رہے گا، پانی پیتا رہے گا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے، جس کے اوپر غضب فرماتا ہے، جس سے انتہائی اس کو برا سمجھتا ہے، ہدایت کو روک دیتا ہے۔ ہدایت کی اہمیت کو سمجھیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کو اور کوئی نعمت نہیں چاہیے۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ اس لیے انسان سورہ فاتحہ میں بار بار کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ یا ایک دفعہ کہہ دیتا نماز میں، ہر رکعت میں کہتا ہے یا اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ پتہ کیا چلا؟ اس سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو وہ سورہ فاتحہ میں ضرور انسان وہ مانگتا۔ اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ تو جو اس ہدایت کو معمولی سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی باقی چیزوں کو بڑا سمجھتا ہے، پیسے کو بڑا سمجھتا ہے، بنگلہ گاڑی کو بڑا سمجھتا ہے اور ہدایت کو چھوٹا سمجھتا ہے، وہ انسان اپنی صحیح عقل استعمال نہیں کرتا اور وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا گیا نا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ڈرنے سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ کسی کو نیکی کی توفیق مل جانا، اچھے کاموں کی توفیق مل جانا، سجدہ کرنے کی توفیق مل جانا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہدایت ایک سب سے بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو توفیق ملنا اچھے کام کرنے کی، یہ دو نعمتیں سب سے بڑی ہیں۔ جو انسان اس کی قدر کرتا ہے اور رات دن اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے یا اللہ کہیں توفیق نہ چھن جائے۔ پیسہ چھنتا ہے تو چھن جائے، مال چھنتا ہے تو چھن جائے، دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں یا اللہ چھنتی ہیں تو چھن جائیں، یا اللہ کبھی ہدایت نہیں چھیننا، کبھی توفیق نہیں چھیننا۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ جو انسان کامیاب ہوتا ہے، اللہ کا جو پیارا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دو چیزیں نواز دیتا ہے، اس کو عطا کرتا ہے، ایک ہدایت عطا کرتا ہے اور ایک توفیق عطا کرتا ہے۔ یہ دو نعمتیں جس کو ملتی ہیں وہ اللہ کا بہت پیارا بندہ ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ رات دن اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں، یا اللہ ہمیں سے کبھی توفیق نہیں چھیننا، ہدایت نہیں چھیننا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے پیسہ اور مال کیوں نہیں چھینتا، دولت کیوں نہیں چھینتا؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے اس دنیا کی حقیقت میرے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور جس چیز کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں کیوں چھینے گا؟ اس سے پیسہ کیوں چھینے گا؟ اس سے دولت کیوں چھینے گا؟ وہ سورج کی روشنی اس سے کیوں چھینے گا؟ آکسیجن کیوں چھینے گا؟ اس دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کسی سے دنیاوی چیزیں نہیں چھینتا بلکہ اور زیادہ دیتا ہے۔ کافر کو دیکھیں آپ، نعمتیں، دنیاوی نعمتیں جو ہیں
اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں ان کو عطا فرما رہا ہے، بڑھا بڑھا کر دے رہا ہے۔ کیا چیز نہیں دیتا؟ ہدایت نہیں دیتا، توفیق نہیں دیتا۔ تو مسلمان کے لیے سب سے بڑی یہ دو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل جانا اور نیکی کی توفیق ملنا، سجدے کی توفیق ملنا۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ میں نے بتایا جو ظلم کرتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی، جو بے انصافی کرتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی، جو فاسق ہوتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کوئی چیز نہیں چھینتا، ہدایت چھین لیتا ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے رات دن دعا کریں، یا اللہ ہمیں مرتے دم تک، جب ہمارا آخری ٹائم ہو، یا اللہ ہدایت پہ رکھنا، یا اللہ گمراہی کی موت سے بچا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے ہماری کہ وہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ ایک فاسق وہ ہوتا ہے کہ جو اتفاقی طور پر گناہ کرے اور اس کو برا ہی جانتا رہے، گناہ ہو جائے لیکن اس کو برا ہی سمجھتا ہے، یہ بھی ایک فسق کی قسم ہے۔ دوسری ہے کہ گناہ کا عادی ہو جائے اور اس سے بچنے کی پرواہ نہ کرے، یہ بھی ایک فاسق کی قسم کہلاتی ہے۔ پہلی قسم کو تغابی کہتے ہیں، دوسری کو انہماک کہتے ہیں، اور تیسری جو ہے حجود، وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو حلال جانے، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اسے حرام جانے، یعنی کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے گناہ کرتا رہے، جائز سمجھ کے کرتا رہے، پرواہ نہ کرے۔ یہ وہ درجہ ہے جب انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شراب نہیں پینا، زنا نہیں کرنا، وہ بندہ کہے کہ نہیں یہ احکام میں نہیں مانتا، یہ کوئی احکام نہیں ہے، یہ حکم صحیح نہیں ہے، جو اس طرح کی باتیں کرے گا وہ اپنے آپ کو اسلام سے باہر کر لیتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ رب کا انکار کرنا، اللہ کا انکار کرنا، نبی کا انکار کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتی ہیں۔ اور نبی کا انکار کرنا اصل میں ہر چیز کا انکار کرنا ہے، نبی کی نبوت کا انکار کرنا، نبی کی شان کا انکار کرنا، نبی کو اپنے جیسا عام آدمی سمجھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ایمان کو ختم کر دیتی ہیں۔ دیکھیں شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، حالانکہ اللہ کو تو وہ ابھی بھی مانتا ہے، وہ اللہ کو وہ سجدہ کرتا تھا، لیکن اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور ایک نبی تھے آدم علیہ السلام، ان کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ کے سارے احکام کا انکار کرنے والا وہ کہلایا۔ نبی کے سجدے کا انکار کیا تھا، اللہ کو تو ابھی بھی سجدہ کرتا ہے، لیکن پتہ کیا چلا، نبی کا انکار کرنا بھی، نبی کی توہین کرنا بھی، نبی کی تعظیم نہیں کرنا، یہ شیطانی کام ہے۔ جو نبی کا انکار کرتا ہے اس کا ایمان بھی سلامت نہیں رہتا، جو نبی کی توہین کرے، تعظیم نہیں کرے، اس کے ایمان کی حالت بھی صحیح نہیں ہوتی۔ نبی معمولی آدمی نہیں ہوتا، نبی اس امت میں سب سے افضل ہوتے ہیں۔ ان کی توہین کرنے والا اور ان کی نافرمانی کرنے والا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کا عہد اور وعدہ۔ کون لوگ ہیں جو اللہ کا عہد توڑ دیتے ہیں؟ فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ قرآن کریم سے وہ فاسق گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ سے وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا نا مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا گیا نا مومن جب بولے گا سچ بولے گا۔ جو مسلمان اور مومن سچا ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہوگا۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرتا۔ لیکن فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتا ہے، تو وہ فاسق کہلاتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پہلی کتابوں میں لیا تھا،
کہ جو کوئی زمانہ خاتم النبیین کا پائے وہ ان پر ایمان لائے، اور اس سے وہی بنی اسرائیل مراد ہوں گے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا کر ایمان قبول نہ کیا۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ جب آخری نبی آئیں گے، خاتم النبیین آئیں گے، ان کے اوپر ایمان بھی لانا اور ان کی پیروی بھی کرنا، ان کی اطاعت بھی کرنا۔ لیکن ان کتابوں میں ان سے وعدہ لیا گیا، انہوں نے وعدہ بھی کیا اللہ تعالیٰ سے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے انکار کر دیا اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے من بعد میثاقہ، کون سے وعدے کو توڑتے ہیں؟ اس وعدے کو توڑتے ہیں جو مضبوط ہو چکا، پختہ ہو چکا، عہد کر لیا، پھر یہ لوگ توڑ دیتے ہیں۔ وہ کافر گمراہ ہوتے ہیں جو اپنے عہد کو مضبوط کر کے توڑ دیتے ہیں۔ اللہ سے وعدہ بھی کر لیا، یا اللہ ہم ایسا کریں گے، عہد کر لیا پکا، اس کے بعد انہوں نے توڑ دیا، تو یہ لوگ فاسق لوگ ہیں، اور یہ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا اور ان لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے مسلمان، سچا مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم، ایک روایت ملتی ہے جس کا مفہوم ہے، ایک شخص نے آپ سے کہا حضور آپ یہاں ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ حضور آپ ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں۔ روایت میں ملتا ہے حضور 3 دن تک اس کے انتظار میں کھڑے رہے، وعدہ کر کے گیا تھا۔ 3 دن آپ اس کا انتظار کرتے رہے کہ وہ گیا ہے ابھی واپس آئے گا، وعدہ کر لیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال ہوگا وعدوں کے بارے میں، پوچھا جائے گا جو تم نے وعدے کیے تھے پورے کیے یا نہیں کیے، وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مسلمان اور مومن کو سوچنا چاہیے۔ آج تو کہاوت بنی ہوئی ہے نا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، کہاوتیں بن گئی۔ مسلمان آج مشہور ہو گئے، جھوٹ بولنے والا کون ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتے ہیں۔ وعدہ خلافی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ مسلمانوں نے اپنی پہچان بنا لی۔ مسلمانوں کی پہچان کیا تھی؟ پہلے آپ تاریخ پڑھیے، مسلمانوں کا نام آتا تھا، لوگوں کو سکون و قرار آ جاتا تھا، ایسے مسلمان ہوتے تھے۔ لیکن آج ہم لوگوں نے اللہ رسول کی اطاعت چھوڑ دی، فرما برداری چھوڑ دی، اور اسلامی تعلیمات بھی چھوڑ دی، شریعت کی پابندی بھی چھوڑ دی، احکام کی پابندی بھی چھوڑ دی، نام کے مسلمان رہ گئے۔ جب نام کے مسلمان رہ جائیں گے تو پھر یہی پوری دنیا میں تاثر جائے گا۔ اور غیر مسلموں کو دیکھیں، جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، جو ڈبے کے باہر لکھیں گے کہ اس ڈبے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں وہ آپ کو موجود ملیں گی، لیکن آج مسلمان ہیں ایکسپائری دوائیاں، جو ایکسپائر دوائی ہو جاتی ہے اس کے اوپر آگے کی ڈیٹ لکھ کر مارکیٹ میں بھیج دیتے ہیں، وہ پھر لوگوں کو کھلا دیتے ہیں۔ وہ لوگ مسلمان ہیں نا، یہ مسلمان ہو گئے۔ فرمائے گا مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں گمراہ کیا تھا؟ وعدہ خلافی کرتے تھے۔ اور فاسق کون ہوتا ہے؟ جو کھلم کھلا گناہ کرتے تھے اور توبہ نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے، آج کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ کون تھے؟ جو اللہ سے کیا ہو وعدہ کر کے، مضبوط کر کے، پختہ کر کے توڑ دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل حضور کی تشریف آوری سے پہلے قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم آخری نبی پر ایمان لائیں گے۔ اس عہد کو مضبوط کر کے انہوں نے توڑ دیا۔ بعض نے کہا جب کفار کو کوئی مصیبت پہنچتی تھی اور کسی مصیبت میں جب پھنس جاتے تھے تو کہتے تھے یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں نکال دے، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اب نافرمانی نہیں کریں گے، مگر پھر وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ ان کو مصیبت سے نکال دیتا تھا تو پھر وہ نافرمانی کرتے تھے، وعدہ کر کے توڑ دیتے تھے، وعدہ کرتے تھے، قسمیں کھاتے تھے یا اللہ تیرے آخری نبی آئیں گے، ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی فرما برداری بھی کریں گے، لیکن پھر وعدہ کر کے توڑ دیتے تھے۔
تو یہ بنی اسرائیل اور کفار کے بارے میں ہی آیتیں نازل نہیں ہوئی۔ آج کے دور میں بھی ہم مسلمان دیکھیں ہمارے وعدوں کا کیا حال ہے، ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور کھلم کھلا گناہ کیا مسلمان نہیں کر رہے؟ تو جو مسلمان بھی کھلم کھلا گناہ کرے گا اور توبہ نہیں کرے گا، گناہ کو ہلکا جانے گا، تو وہ بھی فاسق کی صف میں کھڑا ہوا ہے، اور وہ اس صف میں کھڑا ہوا ہے جس پر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کاٹتے ہیں جس کا حکم دیا ہے اللہ نے اس کا کہ اسے جوڑا جائے۔ کن رشتوں کو کاٹتے ہیں، کن اللہ تعالیٰ کے احکام کو کاٹتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے میری باتوں کو جوڑو، میرے حکم کو جوڑو، لیکن وہ اس کے الٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو واحد حقیقی مانا جائے، کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی معبود نہیں ہے، اور انبیاء کرام کی تعظیم و توقیر کی جائے، ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، تمام آسمانی کتابوں کو مانا جائے، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھا جائے، اور مسلمانوں کے ساتھ صحیح رویہ رکھا جائے، علماء مشائخ کے ساتھ ان کی پیروی کی جائے۔ تو یہ لوگ کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا یہ وہ کاٹتے تھے۔ انسان کے کچھ روحانی تعلقات ہیں اور کچھ جسمانی تعلقات ہیں۔ روحانی تعلقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ، نبی کے ساتھ، آسمانی کتابوں کے ساتھ، علماء اور مشائخ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ، یہ انسان کے روحانی تعلقات ہوتے ہیں۔ اور انسان کے جسمانی تعلقات بھی ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، عام قرابت داروں کے ساتھ، یہ انسان کے جسمانی تعلقات ہوتے ہیں۔ تو اس میں آیہ مبارکہ میں یہ سب شامل ہیں، روحانی تعلقات بھی، جسمانی تعلقات بھی۔ تو جو بندہ روحانی تعلقات کو توڑتا ہے وہ بھی نقصان کا سودا کرتا ہے، وہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ جو جسمانی تعلقات کو بھی توڑتا ہے وہ بھی خسارے کا سودا کرتا ہے اور نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے۔ اس لیے کامل شخص کون ہے، سچا مومن مسلمان کون ہے؟ جو روحانی تعلقات کو بھی پورا کرے اور جسمانی تعلقات کو بھی پورا کرے۔ ماں باپ کا ادب کیسے کرنا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والدین کو اف نہ کہو۔ آج والدین کو بچے کیا کیا کہتے ہیں کہ اب میں ہی نظر آتا ہوں، گھر میں اور کوئی نظر نہیں آتا، اب مجھے ہی بولتی رہتی ہیں، والدین کو کہا جاتا ہے۔ گالیاں تک لوگ والدین کو دیتے ہیں، تھپڑ تک لوگوں نے والدین کو مارے، اور قرآن میں اللہ فرما رہا ہے والدین کو اف نہ کہو۔ اور جسمانی تعلقات، رحم کے رشتے، جن سے انسان کے رحمی رشتے ہوتے ہیں، لوگ ان تک کو کاٹ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ میں گیا تھا، وہ خالہ نے مجھے پانی نہیں پوچھا، شادی پہ نہیں بلایا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس کے اوپر انسان رشتوں کو کاٹ دیتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو نہیں کاٹو، اس کو نہیں ختم کرو، لیکن انسان ایسا ہو گیا کہ انسان اپنے روحانی تعلقات کو بھی توڑنے لگ گیا، جسمانی تعلقات کو بھی توڑنے لگ گیا۔ کامل شخص وہ ہوگا جو ان دونوں تعلقات کو مضبوطی سے پکڑے گا۔ اللہ کے ساتھ بھی اس کا رشتہ مضبوط ہوگا، رسول کے ساتھ بھی اس کا رشتہ مضبوط ہوگا، آسمانی کتابوں کو بھی دل سے مانتا ہوگا، علماء مشائخ کی بھی خدمت کرتا ہوگا، اور مسلمانوں کے لیے ہمدردی کا، خیر خواہی کا، خدمت کا جذبہ رکھتا ہوگا، والدین کا ادب کرتا ہوگا، اپنی اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت دیتا ہوگا، بھائی کی قدر کرتا ہوگا، بہن کی قدر کرتا ہوگا، اور جس پر اس کے حقوق ہیں ان سب کو پورا کرتا ہوگا، تو روحانی تعلقات کو بھی پورا کرتا ہوگا، جسمانی تعلقات کو بھی پورا کرتا ہوگا۔ یہ وہ شخص ہوگا جو کامل مسلمان ہوگا۔ اگر کامل مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ان دونوں رشتوں کو مضبوطی سے پکڑیے، اور ان سب سے بڑا رشتہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ہے،
کہ ان کی شان میں، ان کے بارے میں ایک ہلکا لفظ بھی ہماری زبان سے نہ نکلے، ورنہ سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، ان کے لیے بہت عشق ہونا چاہیے، دل میں بہت محبت ہونی چاہیے، تو انسان سچا مومن بنتا ہے۔ نبی سے تعلق انسان کا بہت مضبوط ہونا چاہیے، بہت دل میں اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے، اور کیوں نہیں ہونی چاہیے، وہ اپنی امت کے لیے حریص ہیں، وہ تو اپنی قبر میں بھی امت کے لیے دعائیں کرتے رہیں، رات دن اللہ سے یہی کہتے رہیں، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ امت کو بھی چاہیے ایسے نبی سے دن رات محبت کرے۔ پہلے نبی یہ کہتے تھے، یا اللہ اس نبی کا امتی بنا دے، ہم تیری شکر کریں گے۔ نبی کہتے تھے، یا اللہ اپنے آخری نبی کا امتی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے امتی بنا دیا۔ یہ وہ نعمت خاص ہو گئی بن مانگے، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری جھولی میں ڈال دی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی بنا دیا۔ رات دن درود پڑھتے رہیں، رات دن سلام پڑھتے رہیں، حضور کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو دل سے محبت کیجئے، دل سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے دل کا رشتہ مضبوط کیجئے۔ وہ شخص جو ان کے بارے میں ہلکی بات کرتا ہو، اسے کہیں سلام، جا بھائی تیرا راستہ الگ، میرا راستہ الگ، میں اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کوئی ہلکی بات نہیں سن سکتا، میں ان کے اوپر جان کیا ہر چیز قربان کر سکتا ہوں، یہ ایک جہاں کیا دو جہاں بھی ان پر قربان کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑو نہیں۔ روحانی تعلقات کو بھی مضبوط کرو اللہ رسول کے ساتھ، جسمانی تعلقات کو بھی مضبوط کرو، پھر انسان جنت کا مسافر بنتا ہے، اللہ کا فرما بردار بنتا ہے۔ پھر ان کی آخری نشانی فرمائی گئی، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ یہ فاسد لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، زمین پر بھیج دیا ہے تو امن اور سکون سے رہو، اب زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ فسادی لوگ، یہ فتنہ و فساد کو قتل سے برا کہا گیا۔ آج لوگ گھر کے گھر تباہ کروا دیتے ہیں فتنہ فساد پھیلا کر، ایسی بات کریں گے، جھوٹی باتیں کریں گے اور آپس میں لڑوا دیں گے اور فساد پھیلائیں گے۔ قتل ہوتا ہے، اس میں ایک ہی شخص قتل ہو جاتا ہے، لیکن جو فساد ہوتا ہے اس کے اندر کتنے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں، اور کتنے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اور کتنے لوگ ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ایک دوسرے پر بہتان لگاتے ہیں۔ وہ ایک شخص ہوتا ہے جو فتنہ فساد پھیلا کر سائیڈ میں ہو جاتا ہے، یہ بہت برا شخص ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، یہ کون ہوتا ہے؟ کہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، فسادی لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ فاسق وہ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، اور فساد سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ فرمایا گیا فتنہ قتل سے برا ہے۔ ہمیں اور آپ کو غور کر لینا چاہیے کہ فتنہ پھیلانا کتنی بری بات ہے، اور اللہ فرما رہا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، زمین میں سکون سے رہو، امن سے رہو، اور زمین میں قتل و خون نہ کرو، اور گناہوں کو زمین میں نہ پھیلاؤ۔ اور اگر ایسا کرو گے تو تم لوگ پھر کون لوگ ہوگے؟ وہ ہوگے جنہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جن لوگوں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ فاسق ہوتے ہیں، کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں مضبوط ہونے کے بعد، اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ نے صاف فرما دیا، یہ وہ تجارت کر رہے ہیں کہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے، اور یہ تجارت انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گی۔ اگر کوئی دوزخ میں جانا چاہتا ہے تو ان کی صفات دیکھ لے، یہ لوگ کیا کام کرتے تھے۔ اللہ سے وعدے توڑ دیتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے، کھلم کھلا گناہ کرتے تھے، گناہوں کو برا نہیں سمجھتے تھے، زمین میں فساد پھیلاتے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے روزی نہیں چھینتا، اس سے کپڑے نہیں چھینے گا، اس سے سورج کی شعاعیں نہیں روکے گا۔ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے ہدایت روک لیتا ہے، اور سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔
ہم دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جس کو مال دیا ہوا اللہ اس سے راضی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کے اوپر دنیا کی حقیقت کھول دیتا ہے، بلکہ مال و دولت اس کے سامنے ایسا ہی ہوتی ہے جیسے مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے، پیسہ اس کے سامنے ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پیارا ہوتا ہے، اس کے سامنے دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ تو مال و دولت کا ہونا یہ نعمت نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اور توفیق ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ جس کو نیکی کی توفیق مل رہی ہے، 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، زکوٰۃ دینے کی توفیق مل رہی ہے، اور بندوں کے جتنے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق مل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے اس کو مضبوط کرنے کی توفیق مل رہی ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ بندہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر نعمت خاص کر رہا ہوگا، اور وہ اللہ کا پیارا و محبوب ہوگا۔ تو اصل نعمت یہ ہے۔ ہم نعمت کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ ظالموں سے ہدایت کو روکتا ہے، اللہ بے انصافوں سے ہدایت کو روکتا ہے، اللہ فاسقوں سے ہدایت کو روکتا ہے، اللہ روٹی اور پانی نہیں روکتا۔ اب جو کچھ بیان ہوا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔